بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کو صحابہ کے جنگی معرکے اور کیسے صحابہ نے ملک شام کو فتح کیا وہ داستان سنانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگی۔ کہتے ہیں کہ ہرقل بادشاہ روم نے اس فوج کے ساتھ ایک پادری روانہ کیا تھا جو اپنے دین کا عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مناظرہ میں بھی بہت مشتاق تھا۔ چنانچہ وہ آیا اور برجیس نے اس سے کہا کہ اے ہولی فادر، بزرگ باپ، آپ اس شخص سے ان کے دین کے متعلق کچھ دریافت کر کے ہمیں بتائیے۔ سیقلہ نے حضرت ربیع بن عامر سے دریافت کیا کہ اے عربی بھائی، ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی عربی ہاشمی قریشی پیدا کرے گا جس کی علامت اور شناخت یہ ہوگی کہ اس کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بلاوے گا۔ کیا تمہارے نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، ہمارے حضور سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور خود اپنے کتاب میں اس کے متعلق فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہے تاکہ ہم اپنے نشانیوں میں سے دکھلاویں۔ پادری نے کہا، ہمارے کتابوں میں یہ بھی موجود ہے کہ اس نبی اور اس کی امت پر ایک ماہ کے روزے فرض ہوں گے اور اس مہینہ کا نام رمضان ہوگا۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی ٹھیک ہے، ہم پر ایک مہینے کے روزے بھی فرض کیے گئے ہیں اور اس کو قرآن شریف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل کیا گیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تمہارے سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے۔ اس کے بعد پادری نے پوچھا کہ ہم نے اپنے کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر ان کی امت میں سے کوئی شخص ایک نیکی کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور اگر ایک بدی کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی بدی لکھی جائے گی۔ آپ نے فرمایا، ہمارے کتاب میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ پادری نے پھر سوال کیا، ہمارے ہاں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی امت کو ان پر درود بھیجنے کا حکم دے گا۔ آپ نے فرمایا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ پادری جس وقت یہ جوابات سن چکا تو بہت متعجب ہوا اور سرداران لشکر سے کہنے لگا کہ حق اسی قوم کے ساتھ ہے۔ اس گفتگو کے بعد ایک دربان نے برجیس سے کہا، یہ وہی بدوی ہے جس نے کل تیرے بھائی کو قتل کیا تھا۔ جرجیس یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور مارے غصے کے آنکھیں سرخ ہو گئی، چاہا کہ آپ پر حملہ کرے مگر فوراً سمجھ گئے، جلدی سے بجلی کی طرح اٹھے، شمشیر قبضہ میں لے کر جرجیس کے اس زور سے ایک ہاتھ مارا کہ وہ زمین پر گرا۔ رومی آپ پر حملہ آور ہوئے، آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حل میں مبارز کا نعرہ لگائے مرد مقامل بن گئے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے جب اس طرح رن پڑتا ہوا دیکھا تو آپ نے پکار کر کہا، مسلمانوں، تمہارے رسول کے صحابی کے ساتھ اعداء دین نے غداری کی، تم بھی فوراً حملہ کر دو۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ ایک فوج دوسری فوج کے ساتھ بالکل مل گئی تھی۔ رومی بڑے استقلال کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اچانک مسلمانوں کی ایک دوسری فوج جو بسرگردگی شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب رسول اللہ آ رہے تھی دکھلائی دی۔
مسلمانوں نے جس وقت عین لڑائی میں اپنے بھائیوں کو آتے دیکھا تو حوصلہ بڑھ گیا اور اس زور سے حملہ کیا کہ رومیوں میں گھس کر تمام سروں کو تلوار کے بینٹ چڑھا دیا۔ اس لڑائی میں 8000 رومیوں میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ تبوک چونکہ شام سے زیادہ فاصلے پر تھا، اس لیے عربوں نے تعاقب کر کے سب کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان کا مال، تاتاری گھوڑے، خیمے، ڈیرے اور تمام خزانہ قبضہ میں کیا۔ شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مع ان کے ہمراہیوں کی ملاقات کی، سلام و نیاز کے بعد ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضرت شرحبیل نے غنیمت کے مال کے متعلق حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ دونوں حضرات نے متفق الفاظ ہو کر فرمایا کہ غنیمت کا تمام مال جو ہم نے رومیوں سے حاصل کیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا جائے، تاکہ اس مال کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہو اور مسلمان جوک در جوک اس طرف آوے۔ چنانچہ یہی رائے بہتر سمجھی گئی اور سوائے اسلحہ اور سامان جنگ کے شداد بن اوس کو 500 سواروں کے ساتھ تمام مال و اسباب دے کر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بھیج دیا گیا، تاکہ اس سے مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو، اور باقی لشکر ارض تبوک میں ٹھہر گیا تاکہ مسلمانوں کا آنے والا لشکر ان سے یہاں مل جائے۔ واقعی کہتے ہیں کہ شداد بن اوس یہ اسباب لے کر مدینہ طیبہ پہنچا تو جس وقت مسلمانوں نے انہیں دیکھا، تکبیر و تحلیل کی آوازیں بلند کیے، اللہ اکبر کے گونجنے والی آواز حضرت صدیق اکبر تک پہنچی تو آپ نے اس کا سبب دریافت فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور شداد بن اوس مال غنیمت لے کر آئے ہیں۔ ابھی یہ ذکر ہو ہی رہا تھا کہ شداد بن اوس مع ہمراہیوں کے آ پہنچے اور سواریوں سے اتر کر اول مسجد میں جا کر تحیۃ المسجد کے نوافل ادا کیے، پھر سردار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر سلام پڑھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کے بعد فتح کی خوشخبری سنائی، رومیوں کے متعلق تمام قصہ بیان کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس کو فعال نیک تصور فرما کر اس مال غنیمت سے مسلمانوں کا ایک دوسرا لشکر مرتب فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خط اہل مکہ معظمہ کے نام ارسال فرمایا جس میں جہاد کی ترغیب دی گئی تھی، جو حسب ذیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ابو بکر عبداللہ عتیق بن قحافہ کی طرف سے تمام اہل مکہ مکرمہ اور اس کے مضافات والوں کے نام ہے۔ السلام علیکم۔ حمد و صلات کے بعد میں نے مسلمانوں کی طرف سے ان کے دشمنوں پر جہاد کرنے اور ملک شام فتح کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، اس لیے آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان واجب الاذعان کے پورا کرنے کی طرف فوراً توجہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم جہاد میں جایا کرو، خواہ تھوڑے سامان سے ہو خواہ زیادہ سامان سے ہو، اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقف ہو۔ تمہارے یہاں ہی یہی آیت نازل ہوئی تھی، اس لیے تم پر زیادہ حق ہے۔ جو شخص اس کو سچ کر دکھائے اور اس کے حکم کو نافذ کر دے وہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پر جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اور جو شخص اس کام سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم جنت العالیہ کی طرف، جس کے خوشہ انگور عنقریب ملنے والے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین، مہاجرین اور انصار وغیرہ کے لیے تیار کیا ہے، دوڑو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔